أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے، اور 15ویں پارے کا آغاز سورۃ الاسراء سے ہوتا ہے. اور اسراء یہ اصل میں ایک ایسے انوکھے سفر کی داستان ہے کہ جیسا سفر اس دنیا میں کبھی پہلے نہیں کیا گیا. اور یہ ایک عجیب و غریب سفر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں نہیں چنا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ خاص فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کو اسراء اور معراج، یہ اصل میں 2 سفر ہیں، ان 2 سفروں کے اوپر بلایا گیا ہے. اور اسی اسراء یعنی اس سفر کے جو پہلے پڑاؤ کے اور اس سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے، اسی کے اعتبار سے اس سورت کا نام اسراء رکھا گیا ہے. اور یہ سفر ایسا سفر ہے کہ اتنی بلندی پر اس سے پہلے کبھی کسی شخص نے سفر نہیں کیا ہے، اور ایسا عظیم سفر کہ جس کے اندر وقت کو ٹھہرا دیا گیا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر، لیکن اللہ رب العزت نے عجائب کے انبار اس کے اندر لگا دیے ہیں کہ چند لمحات کے اندر یہ سفر طے کروا دیا گیا. اور اس سفر میں جیسے کہ بیان کیا 2 اصل میں سفر ہیں. پہلا سفر یا سفر کا جس کو پہلا پڑاؤ کہہ سکتے ہیں، پہلا مرحلہ، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور یہ اصل میں زمین سے زمین تک کا سفر ہے. اور یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے سے لمحے کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کروا دیا گیا ہے. اور اس سفر کا جو دوسرا پڑاؤ یا سفر کا جو دوسرا مرحلہ ہے، یہ زمین سے آسمان تک کا ہے. اور آسمان بھی تمام آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک اللہ رب العزت نے سفر کروایا ہے. اور یہ بڑا ہی عظیم سفر جس کے گفٹ جو ہیں یا جس کے تحائف کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس میں سے ایک عظیم تحفہ نماز کی شکل میں مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ اسی سفر کا تحفہ ہیں. تو اس حوالے سے اس پہلی آیت کو اگر دیکھیں تو اس پہلی ایک ہی آیت کے اندر عجائب اور معانی کے انبار ہیں. ایک ایک لفظ کے اندر ایک پورا کا پورا معانی کا سمندر ہے. مختصراً ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت ہے. اور پہلا لفظ جو ہے سبحان الذی، یعنی وہ ذات پاک ہے. تو اصل میں یہ لفظ اس سورت کا آغاز اور اس موضوع اور اس سفر کے اعتبار سے اس پورے جملے کا آغاز سبحانہ سے کر کے اللہ رب العزت نے اصل میں یہ جتلا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ تمام تر نقائص سے پاک ہے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سفر کیسے ممکن ہے، ایسا کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اللہ نے سبحان اللہ کہہ کر اس نقص اور اس طرح کے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پاک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر جس سفر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے، بلکہ سبحانہ کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ یہ بڑی ہی اہم بات اور بڑا ہی بہترین اور عجائب اور اعجاز والا سفر ہے کہ جیسا سفر کائنات میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہے.
اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسرا بعبدہ. اسرا، یہ اسرا جو لفظ ہے یہ اصل میں رات کے اندر جو کیا جانے والا سفر ہوا کرتا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں. تو کیونکہ یہ رات کے اندر کیا گیا تو اسی لیے اس کو اسرا کہا گیا ہے. یعنی ایک رات کے اندر کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی اتنا لمبا چوڑا سفر کرے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے عظیم الشان ہونے کی نشانی یہاں پر بتائی ہے کہ یہ ایک اسرا ہے، یعنی ایک رات کے اندر ہی جو کر لیا گیا ہے. اور رات کا بھی کتنا حصہ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد لیلن. تو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ. اللہ رب العزت نے یہ جو سفر کروایا ہے بعبدہ، ساتھ اپنے بندے کے، یعنی اس سفر کے اندر بھی لگا کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی پوری نگرانی اور اپنی نگہبانی کے اندر، اپنے مراقبے کے اندر، اپنی پروٹیکشن اور اپنی نظروں کے سامنے اللہ رب العزت یہ سفر اپنی معیت کے اندر کروا رہا ہے. اور اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سفر کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی جب سفر کیا کرتے تو اس کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل. تو اللہ رب العزت جو تو صاحب فی السفر، تو سفر کا ساتھی ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت نے بعبدہ ہی کہہ کر اپنی معیت اور اپنی نصرت اور اپنا ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر بتا دیا بعبدہ ہی، اپنے بندے کے ساتھ. اور عبد کہہ کر یہ ایک اگلا لفظ آتا ہے ہمارے سامنے عبد، اور یہ عبد کا مطلب ہوتا ہے روح اور جسم، گوشت اور پوست اور روح کے ساتھ مل کر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے اس کو عبد کہا جاتا ہے. یعنی عبد صرف روح کو نہیں کہہ سکتے اور اسی طرح صرف جسم کو عبد نہیں کہا جاتا، بلکہ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کے اوپر عبد کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ لفظ ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ یہ سفر کوئی خواب والا سفر نہیں تھا، یہ کوئی خیالی سفر نہیں ہے کہ کسی انسان کو کوئی ایک آئیڈیا آیا اور خواب آیا اور اس کے اندر یہ سفر ہو گیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک، جسم اطہر کے ساتھ یہ سفر کیا ہے. تو یہ بعبدہ ہی کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کی بات کی وضاحت کر دی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلتوں کے باوجود کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے پاس سفر کے لیے بلا رہا ہے، اس کے باوجود یہ بندے ہیں، اللہ کے ایک عبد ہیں. اور لیلن، اور یہاں پر لیلن کو نکرہ لایا گیا ہے، یعنی جیسے معرفہ اور نکرہ ہوتے ہیں تو یہ نکرہ لا کر اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس کے چھوٹے پن کی وضاحت کی ہے کہ رات کے ایک بہت ہی چھوٹے حصے کے اندر یہ سفر کروا دیا گیا ہے من المسجد الحرام. اب کہاں سے، یعنی اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، اللہ وہ بتا رہے ہیں من المسجد الحرامی. یہ مسجد حرام ایک بہترین اور ایک پاک مسجد جو حرمت والی مسجد ہے، وہاں سے اس سفر کا آغاز کیا گیا ہے الی المسجد الاقصی. اور اس کا جو انجام، جو اس اسرا یعنی اس سفر کے جو پہلا جو پارٹ ہے اس کا حصے کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرا جو ہے مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے اور مسجد اقصی تک جاتا ہے، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک جاتا ہے. الذی، اور یہ مسجد کون سی ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ بتاتا ہے الذی بارکنا حولہ. اور یہ مسجد اقصی یہ وہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد کو، یعنی نہ صرف یہ جگہ خود برکت والی ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اس کے آس پاس، اس کے اڑوس پڑوس، اس کے تمام ارد گرد کو اللہ رب العزت نے برکت والا بنا دیا ہے. اور اس سفر کا اللہ رب العزت نے پھر آگے مقصد بیان کیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی آیات دکھا دیں، اپنی بڑی بڑی بعض نشانیاں جو ہیں اللہ رب العزت وہ دکھا دے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بے شک وہ یعنی اللہ رب العزت هُوَ السَّمِيعُ، وہ سننے والا ہے، البصیر، اور دیکھنے والا ہے. یعنی اس تمام سفر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نگرانی کے اندر اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں. آپ اس سفر میں پہلے اسرا کا جو معاملہ ہے، بیت الحرام سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے اوپر کروایا گیا ہے. یعنی ایک یہ پروں والا ایک گھوڑا یا خچر نما ایک جانور جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وضاحت ہے کہ اس کا قدم جو ہے اگلا قدم اس جگہ پر جاتا جہاں پر انسان کی نظر جاتی ہے. یعنی اتنی سپیڈ سے، اتنے فاسٹ طریقے سے چلنے والی ایک ٹیکنالوجی جو انسان نہیں بنا سکتا ہے، اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے اپنی قدرت کاملہ سے اسی لیے فرمایا سبحان الذی، اسی لفظ سے آغاز کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کچھ بھی کر سکتی ہے.
تو اللہ رب العزت نے یہ عظیم الشان سفر کا جو پہلا مرحلہ ہے براق کے اوپر سواری کروا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا ہے. اور اس کے بعد اس سفر کا جو اگلا مرحلہ ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے وہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے اور جبریل امین اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اور اس میں بعض احادیث کے اندر معراج جو باقاعدہ خود لفظ بھی ہے عرج یعرج، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کو چڑھنا، یعنی اللہ رب العزت نے ایک خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے سے آسمانوں تک کی سیر کروائی ہے، اور جس کے اندر بے شمار رموز اور بے شمار اس کے اندر اسرار اور اللہ رب العزت کی نشانیاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں. اور یہاں پر لیلن کہہ کر ایک اور بات وضاحت کی گئی ہے کہ لیلن کو خاص نہیں کیا گیا ہے بلکہ نکرہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس رات کو آج لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یہ رات کون سی رات ہے، لیکن دیکھیے اللہ رب العزت کی قدرت کہ اس رات کے بارے میں کوئی شخص جو ہے حتمی رائے نہیں بتا سکتا ہے. آپ تاریخ کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ایک کتاب کے اندر آپ کو کسی ایک ڈیٹ کے کوئی ایک تاریخ نہیں ملے گی کہ یہ رات اصل میں کون سی والی رات تھی. لہٰذا اللہ رب العزت نے وہ رات کو چھپا لیا ہے کیونکہ وہ اتنی اہم نہیں جتنا اصل میں یہ سفر اہم ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس دین کی بنیاد اور ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا، اور یعنی ایمان کے بعد جو سب سے پہلا رکن ہے اور وہ نماز کا رکن ہے، وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمائی ہیں. اور اس سفر کے حوالے سے ایک اور بات کہ بعض لوگ اس سفر کے حوالے سے اس چیز کے قائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ رب العزت کو دیکھا ہے یا نہیں. تو اس حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے میں نے یہ سوال کیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جواب دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کیا اللہ کو دیکھا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو نور ہے، کیف ارا، کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ تو نور ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی جو حدیث ہے اس کے حوالے سے بھی مفسرین نے اور اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دل کی آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھا ہے، کیونکہ یہ جو انسان کی جسمانی آنکھیں ہیں اس دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت کو اس سے دیکھنا ممکن نہیں ہے. ہاں قیامت والے دن اللہ رب العزت جب جنت میں جنتیوں کو لے کر جایا جائے گا تو وہاں پر اللہ رب العزت جو زیادہ یعنی ایک جو بہترین چیز اللہ رب العزت بہترین نعمت عطا فرمائیں گے وہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار وہاں پر کروائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے اسباب اس وقت مہیا کر دیں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اسی صورت کے اندر جو آیت نمبر 7 ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں اصل میں بنی اسرائیل، جیسے اس صورت کا دوسرا ایک جو نام ہے وہ بنی اسرائیل بھی ہے، اس کا ایک نام تو اسرا ہے اور دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے کیونکہ اس کے شروع ہی میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے اصل میں ان کے حوالے سے 2 واقعات کی بات کی ہے کہ 2 دفعہ یہ زمین کے اندر یہ فساد مچائیں گے اور اللہ رب العزت جب یہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت ان کو غلبہ بھی عطا فرمائے گا، اللہ ان کی مدد بھی کرے گا مالوں سے اور بیٹوں سے، اللہ رب العزت ان کو اکثر جو ہے یعنی کثرت بھی عطا کرے گا. لیکن اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم نے کوئی احسان کیا، تم اچھے کام کرتے ہو تو تم نے اچھائی کو اپنے لیے کیا ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم کوئی برائی کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے. یہاں پر اصل میں نوٹ کرنے کی بات ایک بڑی اہم وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر احسان کی بات، نیکی کی بات کی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو 2 دفعہ ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں احسنتم لانفسکم، لیکن جب اللہ رب العزت نے اساتم کا ذکر کیا ہے تو اللہ رب العزت نے وہاں پر 1 دفعہ ذکر کیا ہے، اساتم کو 1 دفعہ کہا ہے اور احسنتم کو اللہ رب العزت نے 2 دفعہ فرمایا ہے. لہذا اس سے جو نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات ہو تو انسان اچھی بات کو بار بار دہرا سکتا ہے تاکہ اس کے اندر تاکید پیدا ہو. اس کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بری بات ہے اس کو بار بار دہرایا نہ جائے، اور اس کو اللہ رب العزت نے بھی یہاں پر صرف 1 دفعہ ذکر کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر ہمارے سامنے 9 ہے، اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہی وہ ایسی چیز ہے کہ جو سب سے سیدھا راستہ ہے، اس سے زیادہ سیدھا راستہ اور کسی چیز کا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم ہی جو ایسا راستہ دکھانے والا ہے
کہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جبکہ باقی جتنے بھی راستے ہیں جو اس قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات موجود ہوں گے۔ اور اس میں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اقوم کہا ہے، اور یہ اقوم جو ہے یہ اصل میں کسی چیز کے کمپیریزن کے اندر آتا ہے، لیکن یہاں پر کمپیریزن کے لیے کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، یعنی اکیلا ایک کمپیریٹیو ڈگری تو دی ہے اللہ نے، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ نہیں بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میدان اللہ رب العزت نے اصل میں کھلا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بالکل سیدھا ہے، اقوم ہے۔ کس سے؟ اس کا نام نہیں لیا ہے، کیونکہ یہ ہر چیز سے اقوم ہے۔ اگر آپ معیشت کو لیں تو قرآن کریم جو راستہ بتاتا ہے وہ سب سے اقوم، سب سے سیدھا ہے۔ اگر آپ اخلاقیات کی بات کریں تو قرآن کریم کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ عقائد کی بات کریں قرآن کریم کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ اعمال کی بات کریں تو قرآن کریم کا راستہ ہی سب سے سیدھا راستہ ہے۔ لہٰذا آپ گنتے چلے جائیں، جو کچھ بھی دنیا کے اندر معاملات ہو سکتے ہیں، آپ ہر ایک چیز کو، دین و دنیا کو دیکھ لیں، قرآن کریم جو راستہ بتاتا ہے وہی سب سے اقوم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے مقابل میں جو چیزیں ان کو ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ وہ ذکر کے قابل ہی نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہر چیز، کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں آ جائے۔ یہ قرآن کریم جو ہے ان سب سے زیادہ سیدھے راستے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دن اور رات کے بنانے کا ذکر کیا، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، اور فرمایا فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رات کی نشانی بھی بنائی ہے، اور دن کی نشانی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خاص بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو مبصرہ بنایا ہے۔ مبصرہ کہتے ہیں جو دکھانے کے لیے ہو، یعنی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ مبصرہ یعنی دکھانے والی چیز، تو اصل میں دن دکھانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ دن کے اندر اللہ رب العزت نے روشنی رکھی ہے، اور جو روشنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور روشنی کی وجہ سے چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج سائنس بھی یہ پروو کرتی ہے کہ اصل میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ روشنی جب منعکس ہو کر ہماری آنکھوں میں واپس آتی ہے تو اصل میں اس وجہ سے چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر کسی چیز کے اندر سے روشنی ریفلیکٹ نہ ہو، اگر کوئی روشنی منعکس نہ ہو تو وہ چیز دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو کالا رنگ ہمیں کالا اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پر روشنی ریفلیکٹ ہو کے واپس نہیں آتی ہے۔ تو لہٰذا پتا چلا کہ یہ دن جو ہے یہ مبصرہ ہے، یعنی یہ جب چیزوں کے اوپر روشنی پڑتی ہے تو اس سے ہمیں اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہی مثال اصل میں قرآن کریم کی بھی ہے، ہدایت کی بھی ہے، کہ جب ہدایت کی روشنی اندھیروں کے اوپر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اندھیروں کو دور کر دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہدایت کا راستہ بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ جیسے دن جو ہے آپ کے سامنے راستوں کو واضح کر دیتا ہے، اسی طرح ہدایت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستوں اور جنت کے راستے کو واضح کر دیتی ہے اللہ۔ اور ساتھ اللہ مزید فرماتا ہے کہ آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم۔ اللہ نے ایک اور یہاں پر ایک بات کی ہے کہ یہ جو لوگ نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو اصل میں اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ یہ نائٹ ڈیوٹی جو ٹھیک چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے دن کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے، اور اس مقصد کے لیے لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ اپنے سسٹم کو، اپنے نظام کو اس طریقے سے بنائیں کہ جس کے اندر دن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ ہاں، جہاں پر حفاظت کی ضرورت ہے، جہاں پر پروٹیکشن کی ضرورت ہے، پہرے داری کی ضرورت ہے، یعنی اگر کوئی ایسی ضرورت کی چیزیں ہوں تو وہاں پر ضرور اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ایسی نوکری کر لینی چاہیے۔ لیکن عمومی طور پر جس مقصد کے لیے اللہ نے دن کو بنایا ہے اس مقصد کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ اللہ رب العزت نے ہر آدمی کا جو عمل ہے اس کی گردن کے اندر ڈال دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان جو بھی عمل کرتا ہے، یہاں پر فرمایا طائرہ، اور طائرہ اصل میں پرندے کو کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ طائرہ کیا ہے، تو الطائرہ، تو انہوں نے فرمایا یہ عمل انسان ہے، یہ انسان کا عمل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دیکھیے کمال استعارہ، کمال مثال یہاں پر بیان کی ہے کہ انسان کے عمل کو پرندے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور وہ بھی وہ کہ اس کے گلے کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے، کہ یہ اس کے گلے کے اندر جیسے کوئی، یعنی کہہ لیں کہ اس کو کنٹرول کرنے والی چیز ہے، وہ ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی انسان کے اعمال جو ہیں وہ انسان کو کنٹرول کرتے ہیں، انسان جیسے اعمال کرتا چلا جاتا ہے وہ اعمال اس کو کھینچ کر لے جاتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری یہ چیز کہ یہ پرندے کی طرح مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی عمل کرے تو سوچ سمجھ کر کرے،
انسان کو چاہیے کہ جب کوئی زبان سے لفظ ادا کرے تو سوچ سمجھ کر ادا کرے، کیونکہ جو لفظ ایک دفعہ ادا ہو گیا وہ واپس آنے والا نہیں۔ جیسے پرندہ ایک دفعہ آپ چھوڑ دیں، ایک چڑیا کو آپ چھوڑ دیں، آپ اس چڑیا کو دوبارہ پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر طائرہ پرندہ کہہ کر کہ یہ اعمال پرندوں کی طرح ہیں، جب ایک دفعہ جو آپ نے کر لیا وہ کر لیا۔ آپ اس لیے جب بھی کوئی کام کرنے لگیں دیکھیں کہ یہ حق ہے یا نہیں، یہ درست ہے یا نہیں، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، مجھے یہ الفاظ بولنے چاہیے یا نہیں۔ یعنی جیسے کہتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو، تو انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کو تول لے، اس کو چیک کر لے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اس کی مثال اللہ نے طائرہ کی طرح کی ہے کہ ایک دفعہ جو عمل کر لیا وہ اڑ گیا اور اس کے بعد یہ آپ کے گلے کے اندر ہے، یعنی وہ آپ کو کھینچتا چلا جاتا ہے۔ جیسے انسان اعمال، اگر نیک انسان اعمال کرتا ہے تو انسان کے نیک اعمال زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ آگے فرماتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کو کتاب اور لکھے ہوئے یعنی ایک ڈائری کی شکل میں اللہ رب العزت ان کو نکال باہر کرے گا، اور ہر چیز انسان کے اعمال اس کے سامنے واضح ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اقرأ کتابک کہ اپنی کتاب کو پڑھو، کفیٰ بنفسک اليوم آج کے دن یہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ تمہاری کتاب، یعنی آپ کو کسی اور رزلٹ کی کیا ضرورت ہے، یہ کتاب جو تم نے خود لکھی ہے۔ اور یہاں پر ایک مفسر نے بڑا ہی کمال تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج تم یہ چیز جو لکھ رہے ہو، آج تم خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ رہے ہو، لہذا تمہیں چاہیے کہ ایسی کتاب لکھو جس کو کل تم جب پڑھو تو تمہیں پریشانی نہ ہو، تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ آج تم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی کتاب کو لکھ رہے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اب جو کتاب تم لکھ رہے تھے، پوری زندگی جو تم نے اپنی کتاب کو لکھا ہے، آج وہ کتاب تم پڑھنا شروع کر دو، اور یہ تمہارے لیے خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ تمہارا رزلٹ کیا رہا ہے، تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ وہ تحریر اپنی زندگی کے اندر کریں کہ جس کو کل پڑھ کر قیامت والے دن ہمیں خوشی ہو، ایسی تحریر نہ ہو کہ جس کو ہم پڑھ کر قیامت والے دن شرمندہ ہو رہے ہوں، چھپ رہے ہوں۔ من وراء ظہورہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب ان کو یہ تحریریں ملیں گی تو لوگ جو ہیں، بدبخت جو لوگ ہیں، وہ ان کو اپنی پشتوں کے پیچھے چھپا رہے ہوں گے، بلکہ ان کو پشتوں کی طرف سے اس کو دیا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں، دائیں ہاتھوں میں یہ تحریریں ان کی تھمائی جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ انسان دنیا کے لیے جو کام کرتا ہے، تو دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، دنیا کے اندر تو انسان اگر سلو اینڈ اسٹیڈی بھی کرتا رہے تو یہ کام چل جائے گا۔ انسان اگر تھوڑا بہت دنیا کے فلو کے اندر چلتا جائے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن قیامت کے لیے، آخرت کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کا ارادہ آخرت کا ہو، جس نے اب ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ آخرت میں کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، آخرت میں بہترین نتیجہ، بہترین گھر، بہترین کوٹھی، بہترین مکان، بہترین جگہ پر چاہیے، بہترین لوکیشن، جیسے جنت الفردوس کے اندر جانا چاہتا ہے، جو شخص تو یہ چاہتا ہے تو اسے کیا چاہیے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو اسے چاہیے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔ یہاں پر صرف چلنا کافی نہیں ہے کہ انسان اپنی ایک ڈگر پر چل رہا ہے، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو اس کے لیے چاہیے کہ وہ دوڑ دھوپ کرے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، تو اپنی صحیح جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے، جتنا دوڑ لگا سکتا ہے، جتنی وہ ریس اس کے لیے کر سکتا ہے، وہ اتنی اس کو چاہیے کہ کرے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور ساتھ ہی ساتھ صرف عمل کافی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ مومن بھی ہو۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے ایمان والے لوگوں کی کوششوں کو تو اللہ رب العزت مشکورہ، یعنی ان کا تو بدلہ، ان کو تو اپریسیشن ملے گی، ان کو اپریشیٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والدین کے حوالے سے بڑی ہی اہم بات کرتے ہیں، اور یہ صرف عزت والی بات نہیں ہے بلکہ بہت آگے بڑھ کے اللہ رب العزت نے یہاں پر بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی اب اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی جب یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کی بات کی ہے تو فوراً اس کے بعد جب دنیا کے حقوق اور یعنی عباد کے حقوق جو عباد ہیں ان کے اندر سب سے پہلا نام جو اللہ نے دیا ہے وہ والدین کا لیا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ان کے ساتھ صرف ان کے حقوق نہیں ہے کہ صرف ادا کرنے آپ نے،
بلکہ ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے۔ اور احسان کیا ہے کہ انسان ہر وقت یہ چیز سوچتا رہے کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے یا پھر وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے احسان کی یہی ڈیفینیشن کی ہے کہ انسان عمل اس طرح سے کرے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تو ممکن نہیں تو انسان کم سے کم یہ تو اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت ایک ایک قدم، ایک ایک بات پھونک پھونک کر والدین کے ساتھ اتنی احتیاط کے ساتھ بات کرے، اتنی احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ عمل کرے۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان والدین میں سے کوئی دونوں یا پھر کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے، یعنی ایک تو ہے کہ والدین کا عمومی طور پر ادب و احترام، ان کے ساتھ احسان، لیکن اب بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے والدین میں سے کوئی ایک جو ہے اب بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، اب وہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت اس کی نفسیات کو بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ بوڑھے ہو جائیں، کوئی ان میں سے ایک یا دونوں، تو فرمایا فلا تقل لہما اف، تو تم ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ یعنی آپ کو وہ کوئی بھی حکم دیتے ہیں، آپ اس کے اندر اپنی ناراضگی کا اظہار ہی صرف کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اتنا کہنا بھی اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے، اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور فرمایا قضا ربک، اللہ رب العزت یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اف تک یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا جملہ ہے جس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج تو لوگ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کے اوپر چیختے چلاتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کو سرونٹ کوارٹروں بلکہ ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے تاکہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ مارنا پیٹنا تو پتہ نہیں کتنے لیول کی یہ چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے سامنے تو اف تک نہیں تمہیں کرنا ہے، ان کا تمہارے اوپر احسانات اتنے ہیں۔ ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے لیے ایسی بات نہیں کرنی۔ یعنی ایک تو فرما دیا کہ اف، یہ ایک ایکسپریشن کا جملہ ہے، یعنی آپ کے ایکسپریشن کے اندر بھی حقارت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ایکسپریشن کے اندر بھی جو ہے احسان ہونا چاہیے۔ اور تنہرہما یعنی آپ کی زبان، یعنی آپ کی زبان کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کوئی جھڑکنے والی بات نہیں بلکہ نرمی والی بات ہو۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے ساتھ جو ہے جب بات کی جائے تو بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑی ہی عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑے ہی پیارے اور نرم طریقے سے ان کے ساتھ بات کی جائے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، اور یہاں تک ہی بس نہیں ہے، آگے پھر جب آپ کے ایکشنز ہیں تو اللہ رب العزت یعنی اللہ رب العزت نے آپ کے ایکسپریشن کو ڈسکس کر دیا، اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ آپ کے کال کو بات کر دی ہے، اور فرمایا کہ اب آپ کا عمل کیسا ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جناح کہتے ہیں اپنے پروں کو، یعنی اپنے کندھے جو ہیں ان کے سامنے جھکا کر رکھو، ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہیں ہونا ہے، ان کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر نہیں بات کرنی ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے اتنا بہترین، اتنا زبردست بیان کر دیا ہے کہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھو۔ انسان جب کندھے کو اٹھاتا ہے تو انسان کا سینہ باہر آتا ہے، جس سے انسان کے تکبر اور بڑے پن کی بات آتی ہے، تو انسان اپنے والدین سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو ذل یعنی ذلت والی چیز ان کے سامنے جھک کر رہیے، من الرحمہ، اور یہ چیز جو ہے رحمت کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور صرف اتنا نہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول بھی ہوتی ہے اور کی بھی جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا فیصلہ فرمایا ہے، اور فرمایا کیا دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کریں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھی دعا کریں، جن کے والدین اب اس دنیا کے اندر حیات نہیں ہے وہ بھی یہ دعا کریں، اور یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، آپ فرمائیے کہ اے ہمارے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما۔ اور صرف اتنا ہی اللہ رب العزت کہہ دیتا تو جملہ مکمل تھا کہ اللہ رب العزت ان دونوں پر رحم فرما۔ فرمایا کما ربیانی صغیرا، یعنی جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا ہے جب میں چھوٹا تھا، جس طرح میرے لیے وہ کتنے رحم دل تھے، میں ان کو بار بار تنگ کرتا تھا، میں بار بار ان کو کبھی سو رہے ہوتے تھے، کبھی جاگ رہے ہوتے تھے، کبھی وہ تھکے ہوتے تھے، ہم لوگ ان کو تنگ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں کہ جس طرح وہ تمہارے اوپر نرم مزاج تھے، جس طرح تمہارے والدین نے تمہاری اتنی نرمی کے ساتھ تربیت کی ہے، اے اللہ رب العزت تو بھی ان کے ساتھ اسی طرح نرمی والا معاملہ فرما۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بڑے ہی بہترین انداز میں والدین کے حقوق کو ہمارے سامنے بڑا ہی واضح فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصل میں چند آیات ہیں، 22 نمبر آیت سے لے کر 39 تک، یہ خاص اسلوب اصل میں اللہ رب العزت نے اپنایا ہے،
اور بہت سی چیزوں پر لا 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 اللہ رب العزت نے کہا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے بہت سی چیزوں سے رکنے کا ان آیات کے اندر حکم دیا ہے، بہت سی چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. اور تقریباً یہ جو میں نے گنی ہے تقریباً یہ آیات 12 کے قریب چیزوں سے اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی منع کیا ہے لا کہہ کر. تو ان میں اللہ رب العزت سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہ بناؤ. یعنی اللہ رب العزت تمہارا الہ ہے تو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں دوسرے الہ نہ بناؤ. تو سب سے پہلے جو لا کی بات اللہ نے کی ہے تو اپنی توحید سے کی ہے کہ اللہ رب العزت واحد کو اپنا الہ رہنے دو اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر شریک نہ کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو یہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو جو ان 12 احکامات میں سے جن میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے مختلف حرام کاموں سے روکا ہے، تو ان میں پہلی 2 باتیں جو ہیں ان کا تعلق توحید اور شرک کے ساتھ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، یہاں پر بھی لا کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا ہے. اور یہ اب والدین کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے کہ والدین کے ساتھ جب آپ نے بات کرنی ہے تو ان کے ساتھ ان کو اف تک نہیں کہنی ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے لا کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے ولا تبذر تبذیرا، کہ تم اسراف نہ کرو جس طرح سے اسراف کیا جاتا ہے، فضول خرچی کی جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اسراف بھی نہ کرو. اس چیز کے اوپر بھی اللہ نے لا فرما کر اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ تمہیں اسراف نہیں کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا تجعل یدک مغلولا، بلکہ اپنے ہاتھ کو بالکل تنگ کر دے. یعنی ایک طرف تو یہ تھا کہ بے جا خرچ کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو روک کر ہی رکھ لیتا ہے. انسان کبھی ضرورت مند کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بات سے بھی اللہ رب العزت نے روکا ہے اور فرمایا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آپ اتنا بالکل کھول کر ہی نہ دو. یعنی ایک طرف پہلے فرمایا کہ اسراف نہیں کرنا ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، پھر فرمایا کہ بالکل اپنے ہاتھ کو روک بھی نہیں لینا ہے کہ کبھی خرچ ہی نہیں کرتا ہے، کبھی صدقہ خیرات ہی نہیں کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اتنا زیادہ بھی صدقہ خیرات اور اتنا زیادہ بھی نہیں کھولنا ہے کہ بعد میں تم خود ہی اپنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دو، بعد میں خود لوگوں سے مانگنا شروع کر دو. تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی انسان کو روکا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو یعنی اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے اور پیسے کی تنگی کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا الْأَنفُسَ، کہ کسی جان کو بھی قتل نہ کرو، یعنی بغیر حق، کہ اگر کسی کا کوئی قصور نہیں ہے تو اس کو بھی قتل نہ کرو. اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ مال یتیم کے بھی قریب نہ جاؤ. اب دیکھیے باقی میں تو صرف فرمایا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور لیکن یتیم کے مال کی جب بات آئی ہے تو اللہ نے کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اور بلکہ یہ بات جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 چیزوں کے لیے کہی ہے. ایک تو زنا کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمائی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا اور مال یتیم یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے تو ہمیں قریب بھی نہیں جانا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کرے نہ، یعنی ان کے بالکل دور سے گزرنا ہے، ایسے راستوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، ایسے طریقے یعنی ایسے راستوں پہ چلنا ہی نہیں ہے کہ انسان بھٹکتا ہوا کبھی اس کے اندر ہی نہ کہیں داخل ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر یہاں پر بھی مال یتیم کے حوالے سے اور زنا کے حوالے سے فرما دیا. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے بھی نہ پڑو. کہ بعض چیزوں کا انسان کو علم نہیں ہوتا ہے لیکن انسان کے بس دماغ میں جاسوسی کا ایک کیڑا سوار ہو جاتا ہے اور انسان کہتا ہے دیکھتا ہوں یہ میرا بھائی اصل میں کرنا کیا چاہتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کے سے مخفی ہے آپ اس کے اوپر خاموشی اختیار کریں، آپ اپنا کام کریں اور اس کے پیچھے جو ہے جو آپ کے علم میں بات نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو مخفی رکھا ہے جیسے اللہ رب العزت نے اپنے حوالے سے، اور اسی طرح اس صورت کے اندر بھی لفظ آتا ہے کہ روح کے بارے میں سوال کرتے، اللہ رب العزت نے جس کا علم جتنا دیا ہے بس اتنا کافی ہے. اس کے مزید پیچھے تجسس میں پڑھنا کہ اچھا وہ کیا ہے، کیسے ہے، کیا ہوگا، تو ایسی چیزوں کے پیچھے اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ وہ بھی تم نہ پڑھو. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا کہ تم زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چلو. تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا. اس طرح یہ تقریباً 12 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت دوبارہ فرماتا ہے ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ کہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حکمت کے ساتھ، اس کے اندر بڑی وزڈم ہے اور اس کے اندر بڑی ایک یعنی اگر آپ عقلی طور پر بھی دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ہر چیز جو ہے اخلاق کے اوپر بہترین معیار کے اوپر آپ کو ملے گی. اللہ رب العزت نے حکمت کے ساتھ آپ کے اوپر وحی کی ہے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اور پھر آخر جو اخیر کی ہے اس تمام لا والے جملوں کی، تو پھر دوبارہ توحید کے اوپر اور شرک کی نفی کے اوپر اس کی اخیر کی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور الہ مقرر نہ کرو. تو یہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ایک بڑا ہی بہترین اسلوب کے ساتھ حکمت کی باتیں ہمارے سامنے ایک ہی جگہ پر اکٹھی کر دی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن کہ اللہ رب العزت کی تسبیح تو بیان کرتے ہیں جو 7 آسمان ہیں اور زمین ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اس کے اوپر ایک مفسر کا بڑا ہی زبردست تبصرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا انسان یہ پسند کرے گا کہ وہ جن کپڑوں کو اس نے پہن رکھا ہے، جس سواری پر وہ بیٹھا ہے، جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس موبائل کو استعمال کرتا ہے، یہ مثالیں انہوں نے بہت سی اس طرح کی دی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سی چیزیں جو ہم انسان استعمال کرتے ہیں، کیا انسان یہ پسند کرے گا کہ وہ تو اللہ کی تسبیح اس سے بھی زیادہ کرے اور انسان خود اللہ کی تسبیح سے پیچھے ہٹ جائے؟ کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز، آسمان و زمین کی ہر چیز، آسمان و زمین خود بھی اور اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اور اس کے اندر ہر چیز اس کے اندر آ جاتی، ہر چیز تو اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ایک انسان ہی باقی بچتا ہے جو اللہ کی تسبیح سے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھتا ہے، جو اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے. اور اللہ کی تسبیح اللہ ماشاء اللہ یعنی شاید ہی انسان کو کبھی یاد آئے کہ اللہ کا نام بھی لینا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اور جس طرح کائنات کی دیگر چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح و تمہید بیان کرتی ہیں، انسان بھی اپنے اس فرض کو پورا کرے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ان کے اوپر جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اصل میں کیونکہ آخرت سے کے اوپر ایمان نہ لانے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ آخرت پہ جو لوگ ایمان ہی نہیں لاتے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں اصل میں بے فکر ہو گئے، جیسے آج ہماری امت کا حال ہے کہ آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کبھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد کبھی ہمارا امتحان لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یا پھر اسی طرح اس کا میننگ لیا جائے کہ جو آخرت سے بے فکر ہو گئے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے ان کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا ہے. قرآن مجید اور ان لوگوں کے درمیان میں اللہ فرماتا ہے حجاب مستورہ، یعنی ایک حجاب کہتے ہیں ایک مخفی چیز، اور مستورہ پردے والا، یعنی ایک ایسا پردہ ان کے درمیان میں حائل ہو گیا جو خود بھی مخفی ہے. یعنی ان دونوں کے یعنی اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے. اور اس کی اللہ نے مزید وضاحت فرمائی، فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً کہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر جو ہے یعنی ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے دل سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان یفقہوہ کہ وہ سمجھ سکیں، ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ آ گیا ہے. وفی آذانہم وقرا اور ان کے دلوں کے اندر ان کے کانوں کے اندر ایک بوجھ ہے، ان کے کانوں کے اندر ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے کان سن ہی نہیں سکتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ اور یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی ہوش دلانے والی بات ہے اور ہم سب کو اس کے اوپر الرٹ ہو جانا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ جب اکیلے ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو اس وقت وہ دوڑ پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلو بھئی، یہ تو ایک اللہ کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو یہاں پر تو ایک اللہ کی بات کی گئی ہے، یہاں پر تو اولیاء اللہ کی بات ہی نہیں کی گئی ہے، یہاں پر تو غیر اللہ کی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے. اور بعض لوگوں کو صرف ایسی محفلیں ہی پسند ہیں جن میں بزرگوں کی باتیں اور اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ہر چیز کی بات چل رہی ہے سوائے اللہ کی بات. وہاں بڑا ان کا دل مگن ہوگا، وہاں بڑا دل لگے گا. لیکن جہاں پر ایک اللہ کی بات شروع ہو، جہاں پر توحید کی بات آئے، جہاں پر شرک سے نفرت کی بات آئے، تو وہاں پر دل کے اندر مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پر بیٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے اور وہاں سے دوڑنے کو دل کرتا ہے. شیطان کہتا ہے جناب یہاں سے بھاگو، یہ تمہارے پسند کی مجلس نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ جن کو اللہ رب العزت کہتے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کو تم بلاؤ، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، کہ جن کے بارے میں تمہارا زعم ہے کہ یہ تمہارا کچھ مدد کر سکتے ہیں، یہ تمہاری پکاروں کو سن سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو بلاؤ، فلا یملکون کشف الضر، تو اصل میں تو یہ بات ہے کہ یہ تم پر سے کسی طرح کے ضرر کو، نقصان کو، کسی تکلیف کو ہٹانے کے اوپر یہ یعنی ان کے مالک ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے آپ کے اوپر سے کسی تکلیف کو ہٹا سکیں، اس کے فلا یملکون، یہ اس چیز کے مالک نہیں ہیں کہ ایسا کوئی کام یہ کر سکے، عنکم ولا تحویلا، اور ایک تو ہے کہ ہٹانا، چلو ہٹانا نہیں، مالک اس کے مالک نہیں ہے، ہٹا نہیں سکتے تو کم سے کم اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز ہی رکھ دیں، یعنی اس کو بدل ہی دیں، نہ یہ بدلنے کے قابل ہیں اور نہ ہی اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ایسی چیز کے پیچھے اس کو کیوں بلایا جائے کہ جو آپ کا کوئی فائدہ نفع نقصان ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرائے جانے کا ایک تذکرہ، اور اس کے اندر جب شیطان جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے اوپر انکار کرتا ہے اور آدم کی اولاد کو بہکانے کے حوالے سے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کو تو من استطاعت، جس کو تو بہکا سکے، جتنی تمہاری استطاعت ہو تو ان کو بہکا کر دیکھ لینا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تو اپنی آواز کے ساتھ جن کو بھی بہکا سکتا ہے، جو تمہارے چکر میں آ جاتے ہیں، ان کو اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے، یعنی اس کا مطلب ہے شیطان کی بھی آواز ہے، اور وہ کیا، اور بعض احادیث کے اندر میوزک کو اور موسیقی کے آلات کو اور اس گانے بجانے کو شیطان کی آواز کہا گیا ہے، تو یہ شیطان کی آواز کے ذریعے سے لوگوں کو بہکاتا ہے۔ آج جس کو دیکھیں کانوں میں ہینڈز فری لگی ہے، ہیڈ فونز لگے ہیں، اور کیا سن رہا ہے، کیا قرآن کی قرأت سن رہا ہے، کیا قرآن مجید کی کوئی تفسیر یا لیکچر سن رہا ہے، کیا کوئی حدیث کو سن رہا ہے، یعنی کیا چیز وہ سن رہا ہے۔ 99.9% آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کے کانوں کے اندر کیا آواز جا رہی ہے، وہ لوگ سوائے یعنی گانوں اور موسیقی کے کوئی اور چیز نہیں سن رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کانوں کے اندر بھی جو جتنی استطاعت اس کی ہے یہ کوشش کرتا ہے، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور وہ اپنے جو درباری ہیں اور اپنے گھڑ سوار ہیں ان سب کے ذریعے اللہ کہتا ہے کہ تم ان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرو، یعنی تم اپنی کوشش کر کے دیکھ لو۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اللہ نے خود اب اس کو یہ ساری چیزیں اس نے اجازت مانگی، اللہ نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ تم جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو یہ کر سکو گے، اور اللہ فرماتا ہے وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور تو ان کے مالوں کے اندر، ان کے اولادوں کے اندر جیسے ممکن ہو تم شریک ہو جاؤ۔ مالوں کے اندر یہ کس طرح سے شریک ہوتا ہے کہ جب انسان بسم اللہ پڑھ کے السلام علیکم کہہ کر گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا ہے تو شیطان جو ہیں، جو جنات اس کے ساتھ آتے ہیں باہر سے، وہ کہتے ہیں آ جاؤ، آج اس کے گھر میں کھانا پینا ہے، اور اس کے گھر میں کھاتے پیتے ہیں۔ اسی طرح انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا نہیں شروع کرتا ہے تو مالوں کے اندر وہ آپ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح انسان حرام کے ذریعے سے مال کماتا ہے تو مال کے اندر یہ شیطان شامل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اولاد کے اندر کس طرح سے کہ جب انسان ایک شرعی طریقے سے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے تو اس کے اندر بھی شیطان جو ہے اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ وعدہم، اور اللہ فرماتا ہے پھر ان کے ساتھ وعدے بھی کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شیطان کس طرح سے انسانوں کے ساتھ وعدے کرتا ہے کہ یار آج تو اس دنیا میں سویا رہ، کوئی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن تجھے معاف کر دیں گے، آج تو فلاں پیر کو پکڑ لے اور اللہ رب العزت قیامت والے دن جب تمہیں وہاں پر پلے صراط پر لائیں گے یہ پیر سب آپ کو پار کروا دیں گے۔ تو اس طرح کے بے شمار جھوٹے وعدے جو ہے یہ شیطان کرواتا ہے۔ فرماتا ہے وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ شیطان کے جتنے بھی وعدے ہیں یہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، اس میں کچھ بھی ریئل بات نہیں ہے کہ وہ واقعی کچھ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان کے کنٹرول کے اندر کوئی اس کے اندر سلطان نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کنٹرول والی بات نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی قیامت والے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں پر امام سے اصل میں مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو امام سے مراد جو امام ہوا کرتا ہے، یعنی آپ کا لیڈر جو ہے، آپ کا سرپرست، آپ کا جو آپ کے سامنے چلنے والا، اور دوسرا امام سے مراد انسان کی وہ کتاب ہے جو انسان نے پہلے آگے بھیج دی ہے، کیونکہ امام سے مراد آگے والا، اور انسان جو عمل کرتا ہے جو کتاب میں لکھتا ہے تو اصل میں یہ آگے چلا گیا ہے، تو اس کو بھی امام کہا گیا ہے۔
اور اس میں جو پہلا مطلب ہے امام کے حوالے سے کہ امام سے مراد امام اور مسلمانوں کے امام کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. لیکن آج امت میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے بے شمار دیگر امام بنا لیے ہیں. اللہ کے نبی کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے امام کی بات کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث تو چلو صحیح ہے لیکن ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں، اب یہاں پر جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی امام جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائے گا. تو جس نے تو اپنا امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور یہ صرف نام کے ساتھ امام نہیں ہے، نام کے ساتھ بنانا نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ، یعنی نبی کی بات آئی، نبی کا حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات سے روکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو کرنے کا حکم دیا، اگر انسان نے ویسا ہی کیا ہے تو اصل میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنایا ہے، اپنے آگے بنایا ہے اور اس کے پیچھے چلا ہے. اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نام کا امام بنایا ہے لیکن جب عمل کرتا ہے تو اپنے طریقے سے، نماز پڑھتا ہے تو جناب یہ حنفی نماز ہے، نماز پڑھتا ہے یہ شافی نماز ہے، یہ مالکی نماز ہے، یہ حنبلی نماز ہے، نمازوں کے اس نے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ نسبت کر رکھی ہے، جبکہ اللہ کے پیارے رسول فرما گئے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم اس طرح پڑھو کہ جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو قیامت والے دن ان لوگوں کے لیے یہاں پر فضیلت اور بشارت ہے کہ جن لوگوں نے اپنا امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے کہ جو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا قیامت والے دن بھی وہ اندھا آئے گا. لیکن یہاں پر ایک لطیف نقطہ ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فی ہاذہ اعمیٰ کا ہے، فی ہاذہ دنیا اعمیٰ نہیں کہا ہے. جو اس میں اندھا ہوگا فی الآخرۃ اعمیٰ، وہ آخرت میں بھی اعمیٰ ہوگا. اور اس میں مفسرین نے بڑا باریک نقطہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں جب قیامت کا نام آخرت کا نام لیا ہے تو اس کو ال کے ساتھ لیا ہے، یعنی اس کو خاص بھی کیا ہے، یعنی اس کو معرفہ ذکر کیا ہے اور اس کا نام لیا ہے آخرہ کہہ کر. لیکن جب دنیا کا بات کی ہے تو اس کا نام بھی نہیں لیا ہے. یعنی قیامت کے سامنے، آخرت کے سامنے زمین کی اتنی وقت نہیں ہے، اس دنیا کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس کا نام بھی لیا جائے. اللہ رب العزت نے تو یہاں پر اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا، جس کے لیے انسان ساری زندگی لٹا دیتا ہے، جس کے لیے انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا رہتا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ روح میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں زیادہ علم ہی نہیں دیا گیا ہے. لہٰذا ایسے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جن کا علم ہی اللہ نے نہیں دیا ہے. اور اللہ نے کیوں نہیں یہاں پر بتایا؟ اللہ نے صرف کہہ دیا یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ انسان کے اندر وہ عقل و فہم ہی نہیں ہے کہ جو اس بات کو سمجھ سکے. انسان آج اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ ایک کے جی 1-2 یا گریڈ 1-2 کا کوئی ایک بچہ ہے، اس کو اگر آپ ڈسکریٹ میتھمیٹکس بتائیں گے، اس کو اگر آپ ایسٹرونومی کی باتیں سمجھائیں گے، اس بچے کے اوپر سے گزر جائیں گے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایسی بات اس کو سمجھائی نہیں جاتی ہے، اس کو بتائی نہیں جاتی، اس کو کہا جاتا ہے یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، بس یہ ایک بات ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے، ہاں بس اسی کے اوپر تمہیں عمل کرنا ہے، اسی کے اوپر یقین کرنا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے بہت ہی کم علم انسان کو دیا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو، ایک بشر کو رسول بنا کر کس طرح زمین پر بھیج دیا ہے. اور یہاں پر اصل میں بہت سے مشرکین مکہ کے جو سوالات تھے اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے. انہوں نے بہت سی فرمائشیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر لیں، یہ کر دیں، یہ کر کے دکھا دیں، ایسے کر کے دکھا دیں. اور آخر میں فرمایا کہ ان کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے کیسے رسول بنا دیا ہے، اسی لیے تو اس طرح کے سوال کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے، یمشون یہاں پر وہ چلتے، مطمئنین یہاں پر وہ رہتے، ان کی رہائش گاہ یہ ہوتی، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو اللہ رب العزت ان کے اوپر آسمان سے ایک فرشتہ نبی بھیجتا. یعنی جیسے لوگ ہوا کرتے ہیں ان میں نبی بھی وہی آیا کرتا ہے، انہی کی نسل سے ہوتا ہے. تو جس طرح زمین کے اندر کیونکہ فرشتے نہیں ہیں، انسان رہتے ہیں، تو اللہ نے انسانوں ہی کے اندر ایک رسول، اللہ رب العزت نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. اور اس لیے وہ لوگ جو اس چیز پہ اصرار کرتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ رسول ہیں، تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر ان لوگوں کے عقیدے کو
رد کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورۃ الاسراء کے آخری رکوع کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے اولا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل میں علماء کی پہچان بیان کر دی ہے کہ اصل میں عالم وہ شخص ہے کہ جب اس کے سامنے، جس کے پاس علم ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، اذا یتلی علیہم، تو جب اس کے اوپر اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں، جب وہ کوئی آیت سنتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تھوڑیوں کے بل وہ سجدے میں گر جاتا ہے۔ یہ علماء کی پہچان ہے کہ اللہ رب العزت کی فوراً پہچان کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کے اوپر غور و فکر اس طرح کرتے ہیں کہ فوراً سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اور اذقان یہاں پر کہا ہے، یعنی چہرے کے اندر ایک حصے کا ذکر کیا ہے۔ اذقان کہتے ہیں تھوڑی کو، اور تھوڑی وہ جگہ ہے جہاں پر ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان جو ہے، اور انبیاء اور علماء جو ہیں اپنی داڑھیوں کو سجاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس حصے کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جس کے اوپر داڑھی کو سجایا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور ان کا کلام کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے، بڑی ہی عظیم سورت ہے اور قرآن کریم کے مڈل میں یہ آ رہی ہے، اور اسی کے اندر ایک لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کریم کا بالکل درمیانہ لفظ ہے، اور اس سے پیچھے جو ہے آدھا قرآن ایک سائیڈ میں اور آدھا دوسری سائیڈ میں ہے۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ رب العزت نے اصل میں 3 قصے بیان کیے ہیں جو اس پارہ نمبر 15 کے اندر آتے ہیں، اور باقی سورۃ الکہف کا کچھ حصہ اگلے جو ہے اس پارہ نمبر 16 کے اندر ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہمارے سامنے قصہ آتا ہے وہ اصحاب الکہف کا ہے، یعنی غار والے لوگوں کا قصہ۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے اصل میں فرمایا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے، کچھ یعنی ینگسٹرز تھے، یہ نوجوان بچے تھے، کچھ لڑکے تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرما دی، اور یہ ایک ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، حق کی بات کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ ظالم لوگ ان کے درپے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ایک غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیتے ہیں اور یہ ایک غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ فرمایا اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات نقطہ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ نوجوانوں کو دین کی طرف مائل ہونا چاہیے، اور جب کسی قوم کے نوجوان دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو اس قوم کے اندر ضرور تبدیلی آ کر رہتی ہے، جیسے سورۃ الکہف کے اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آخر کار یہ ظلم جو ہے، ظلم کا پورا جو ایک زمانہ تھا وہ ختم ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت حق کی جو ہے بادشاہت وہاں پر کر دیتے ہیں، حق کا دور دورہ ہو جاتا ہے آخر کار۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ دین کی طرف مائل ہوں، اور اگر نوجوان دین کی طرف مائل ہوں تو آخر کار حالات بدل جاتے ہیں۔ پھر فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس غار کے اندر سلا دیا ایک کچھ یعنی سالوں تک، اور یہ 309 سال اصل میں ٹوٹل بنتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر مارا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے کانوں کو اس طرح سے سلا دیا، ان کے اوپر کچھ ایسا مارا کہ وہ سوئے اور ایک لمبا عرصہ سوتے رہے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے یہ کر کے دکھایا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پر کانوں کے اوپر مارنے کا ذکر نیند کے ساتھ اور لمبے سونے کے ساتھ اللہ نے کیا ہے۔ اصل میں کانوں کا اور سونے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ انسان اگر اس کے کانوں میں آوازیں پڑتی رہیں تو انسان سو نہیں سکتا ہے، لہٰذا کانوں کو یعنی ان کے اوپر ان کا بند ہو جانا، ان کے اندر آوازیں نہ جانا نیند کے لیے ضروری ہے، اس لیے فرمایا فَضَرَبْنَا۔ اور اسی طرح جب شیطان فجر کی نماز کے وقت خود اٹھ جاتا ہے اور انسان کو چاہتا ہے کہ وہ فجر کے لیے نہ اٹھے، جو شخص فجر کے لیے نہیں اٹھتا ہے اس کے کہنے کے اوپر آ جاتا ہے، تو شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کرتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ تو شیطان نے کانوں کو اس کی اپنی پیشاب گاہ بنا لیا ہے، اپنا ٹوائلٹ بنا لیا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کانوں کا سونے کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، یعنی ان بچوں نے، ان لڑکوں نے جب یہ حق کی بات کر دی ہے اور ایمان لے آئے ہیں اور ان کے شرک کے اندر شریک نہیں ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آمنوا انہم فتیۃ، کہ یہ بے شک وہ کچھ لڑکے تھے، نوجوان تھے، آمنوا جو ایمان لے آئے تھے، بربہم اپنے رب کے اوپر، وزدناہم ہدی، اور ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کے اندر اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہی واقعہ جو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح سے اس میں سوئے رہتے ہیں، اور پھر آخر کار وہ ایک عرصے کے بعد جب اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے
جو ہے اپنا فیصلہ کر چکے اور اب حق کی حکمرانی ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر اس آیت کے اندر بڑی اہم بات، کیونکہ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق وہ چیز ہے جو ہماری عقل میں آئے گی، جو ہمیں سمجھ میں آئے وہ درست ہے، ورنہ باقی چیز درست نہیں ہے۔ وہ قرآن کو اور حدیث کو وہ عقل کے پیرائے میں ناپتے ہیں، اور اسی حوالے سے معتزلہ اور قدریہ اس طرح بہت سے آپ کو فرقے ملتے ہیں کہ جو صرف عقل پرست ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ حق وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے دماغوں میں آئے، حق وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے دماغ تسلیم کریں، بلکہ حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کے اندر سے اتار دیا ہے وہی اصل میں حق ہے۔ ہاں آگے تمہارے دماغوں کا کام شروع ہوتا ہے، وہ کیا؟ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، اب آگے جو چاہے اس کو اوپر ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور چاہے تو اپنے لیے کفر کو جو ہے چن لے، یہ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت دین کے اندر زبردستی نہیں کرتے ہیں، لیکن آخر والے دن آخر کار ان لوگوں کو اپنے اپنے کیے کا بھگتنا پڑے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، پھر یہ دوسرا واقعہ ایک شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے کہ دو دوست ہیں، اور ان میں سے ایک کے پاس باغات ہیں اور ان کے درمیان میں سے نہر بھی بہتی ہے، اور اس چیز کے اوپر وہ متکبر ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ آخرت پہ ایمان ہی نہیں لاتا ہے، اور کہتا ہے کہ آخرت پہ مجھے ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی، یعنی آخرت پہ اس طرح کا ایمان ہے کہ اگر آخرت ہوئی بھی تم لوگ جو کہتے ہو تو پھر بھی مجھے جیسے اللہ رب العزت نے یہاں پر اتنا دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہاں پہ بھی بڑا کچھ ملے گا، یعنی وہ اپنے تکبر کے اندر اس لحاظ سے وہ گمان کے اندر چلا جاتا ہے۔ جبکہ اس کا جو دوسرا ساتھی مومن ایمان والا وہ کہتا ہے کہ تم نے کس طرح سے شرک کر لیا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تم اس کو چھوڑ کر کس طرح سے ایسی باتیں کر سکتے ہو۔ فرمایا قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، کہ جب وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا اس کا ساتھی اس کو کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا کفر کرتا ہے، یعنی اس آخرت پہ ایمان نہ لا، حالانکہ اس نے رب کا کفر نہیں کیا تھا، اس نے آخرت پر ایمان نہیں لایا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کے جو ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، یعنی اللہ پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسول، اس کے یعنی فرشتوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، آخرت کے اوپر اور اچھی بری تقدیر کے اوپر، اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز کے اوپر بھی ایمان کے اندر کمی کر دیتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ کفر کے اندر پڑ جاتا ہے۔ یعنی کسی ایک چیز کا بھی نہ ہونا، یعنی اللہ پہ تو ایمان رکھے تقدیر پہ نہ رکھے، اللہ پہ تو ایمان رکھے فرشتوں پہ نہ رکھے، اللہ پہ ایمان ہو لیکن وہ نبیوں کو نہ مانے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ اور اسی جگہ پر یہاں پر اسی چیز کی وضاحت آتی ہے کہ اس نے حالانکہ آخرت کا انکار کیا ہے لیکن اس کا ساتھی کہتا ہے کہ تو اللہ رب العزت کا کفر کرتا ہے۔ ثم من نطفۃ، کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، اور پھر تمہیں اتنا بڑا ہٹا کٹا انسان بنا دیا ہے۔ لکنہ هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، کہ تم چلو جو مرضی کرتے رہو لیکن میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، یعنی تو نے جو سارا اتنا تکبر کیا کہ اللہ کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے، میرے پاس بندے زیادہ ہیں، میرے پاس مال زیادہ ہے اور اولاد زیادہ ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ رب العزت چاہا، یہ اللہ کی چاہت سے مجھے ملا ہے، کہ تم نے کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کے اندر اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت یہ سب کچھ تمہیں دے سکے۔ تو وہ اس کو ایک حق کی بات کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے دوستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حق کو نہیں مانتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان کے ساتھ دین کی بات کریں، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کھیلنا، ملنا، بیٹھنا، کھانا پینا تو ہے لیکن کبھی دین کی بات نہیں کی ہے، ان لوگوں کے ساتھ دین کی بات بھی کی جائے۔ اور اسی طرح یہ اپنا موقف اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اور آخر کار یہ جو شخص متکبر تھا اس کا سب کچھ اجڑ جاتا ہے اور وہ آخر کار وہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، یعنی وہ کہتا ہے کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو یہی حال انسانوں کا قیامت والے دن ہونے والا ہے کہ جب لوگ جو مشرکین ہیں اس دن کو دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ کاش ہم شرک نہ کرتے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ اب دنیا کی مثال کو اللہ نے پانی کی طرح کیوں کہا ہے؟ کیونکہ آپ اس میں بڑی اہم بات ہے، آپ دیکھیے کہ اگر ایک کشتی ہے اور وہ پانی پر چل رہی ہے تو اگر تو پانی اس کشتی کے نیچے ہے تو وہ کشتی چلتی رہے گی اور سلامت رہے گی اور اپنا سفر پورا کر لے گی، لیکن اگر وہی پانی اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اوپر چڑھ آتا ہے تو وہی کشتی جو ہے وہ ڈوب جائے گی۔ تو یہی چیز ہے، دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہ پانی کی طرح ہے، آپ اس کو نیچے رکھیں، اپنے کنٹرول کے اندر، اپنی مٹھی کے اندر رکھیں، اس کو استعمال کریں، ہاں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور آخرت کے لیے اس کے اندر سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کو اپنے سر کے اوپر سوار نہ کریں کہ یہ آپ کو ڈبو کر رکھ دے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ جو اولاد ہے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو زینت قرار دیا اور پہلے مال کو فرمایا ہے، کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان جتنی مرضی حاصل کرتا چلا جائے انسان اکتاتا نہیں ہے، انسان تھکتا نہیں ہے، جبکہ اولاد کے معاملے میں انسان جو ہے وہ ایک محدود جو ہے مدت تک رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مال کی محبت انسان کو جتنی زیادہ ہے ایون اولاد سے بھی زیادہ ہے، اور بعض اوقات اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو اسی وراثت کے چکر میں کتنی ہی موتیں جو ہیں اس حوالے سے ہوتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ قیامت والا دن ہوگا کہ جب اللہ رب العزت کتاب کو کھول دیں گے، کتاب رکھ دی جائے گی، اور اس دن مجرمین جو ہیں جرم کرنے والے وہ اس دن اپنی کتاب کو دیکھ لیں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ اس دن کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ ہائے ہماری ہلاکت، یہ کس طرح کی کتاب ہے، یہ کیسی عجیب کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ اس کتاب نے کوئی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی ہے، کوئی بڑی چیز نہیں چھوڑی، ہر چیز اس کے اندر لکھ رکھی ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو عمل انہوں نے کیے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رکھی ہے، اور آج یہ سائنس ہمارے سامنے اس چیز کو بالکل حقیقت کی طرح بتاتی ہے۔ پہلے 1400 سال پہلے تو بعض لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، سمجھتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی ایک ایک چیز، ایک ایک حرکت کس طرح سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، لاگ فائلز بن رہی ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہیں اور ایک ایک حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کے اعمال اس طرح سامنے رکھ دیے جائیں گے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور کسی ایک کے ساتھ بھی تھوڑا بہت بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور انسان کو اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ مل کر رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک تذکرہ شروع کیا ہے، اور اس سورت کا جو تیسرا واقعہ جو ہے وہ اصل میں یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک دفعہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے، ایک لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں یعنی کہ بعض لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں ہوں۔ تو اللہ نے اس کے اوپر اصل میں ناراضگی کا اظہار کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت کے سپرد اس بات کو کیوں نہیں کیا گیا، یعنی آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرا ایک بندہ 2 دریاؤں والی زمین کے اوپر رہتا ہے، اور اس جگہ پر آپ کو ملے گا، آپ وہاں پر جائیے، اور وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ آپ ایک مچھلی لیں اور مچھلی کو لے کر جائیں، جہاں پر وہ مچھلی گم جائے گی، آپ کے پاس نہیں رہے گی، تو وہی اصل میں اس کے ملنے کی جگہ ہے، اور لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے جو ایک ساتھی، ایک لڑکے کے ساتھ جس کا نام یوشع بن نون بھی بتایا جاتا ہے، اور یہ اصل میں نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا جانشین بھی بنا، اور اسی نے اصل میں اسی کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو بھی فتح کروایا۔ تو یہ جو جاتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس، اور اس کا روایات میں نام خضر بتایا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں لیکن اختلاف ہے کہ یہ کیا یہ کوئی نبی تھا یا نہیں تھا، لیکن اینی ویز وہ خضر علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے مختلف طرح کے علم بنائے ہیں، اور انسان جو ہے کسی بھی اپنے ایک علم کے اوپر، ایک محدود علم کے اوپر ہے، اور ہر چیز کے اوپر قادر نہیں ہے۔ انسان کے علم کی وسعت اتنی ہی ہے۔ اور اسی دوران جب وہ ایک کشتی میں سوار تھے، ایک چڑیا آ کر پانی کے اندر منہ مارتی ہے، اور اپنی چونچ کے ساتھ تھوڑا سا پانی، ایک قطرہ لیا ہوگا، وہ لیتی ہے، تو خضر ان کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرا اور آپ کا علم ملا کر اس جو چڑیا کے چونچ کے اندر جو پانی ہے اس سے بھی کم ہے اللہ کے مقابلے میں، کہ اللہ رب العزت کا علم اگر سمندر کے، تو ہمارا علم تو اس کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جتنا اس چڑیا نے اس سمندر کے اندر سے پانی کو لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی ہی عظیم واقعہ یہاں پر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس واقعے کے اندر اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم کل اگلے حصے میں دیکھیں گے، لیکن اس میں ہمارے سامنے جو ایک اہم بات آتی ہے وہ علم کی فضیلت آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے علم کو کیسے فضیلت دی ہے، کہ اور عالم کو کیا فضیلت دی ہے۔ اور اسی حوالے سے امام بخاری نے ایک باب بھی باندھا ہے، باب الخروج فی طلب العلم، کہ طلب علم کے لیے نکلنے کا باب جو ہے انہوں نے باندھا ہے، اور اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی اس حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ العلم یؤتی ولا یؤتی، کہ علم جو ہے اس کے پاس جایا جاتا ہے، علم نہیں آتا ہے۔
اور اسی لیے اللہ رب العزت چاہتے تو خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا ہے۔ اس سے ایک طالب علم اور ایک استاد کے درمیان میں معاملات اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک طالب علم کو چاہیے کہ وہ استاد کے پاس جائے، یعنی یہ لائق نہیں ہے کہ استاد طالب علموں کے پاس آئے، یعنی یہ اس کی ایک عزت ہے، اور اسی طرح طالب علم کے اندر یہ فرض ہے کہ وہ علم کے لیے سفر کرے، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ علماء نے اور محدثین نے کتنے سفر جو ہے اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔